تاب کے درگے تیرگی پیروی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ و محبوبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ والتابعین لہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ گزشتہ ہم صدر جہاں کے عاشق کے واقعے پر بات کر رہے تھے کہ صدر جہاں کا عاشق بالآخر صدر جہاں سے ملاقات کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن ایسی حالت میں صدر جہاں سے اس کی ملاقات ہوتی ہے کہ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا ہے اور بالکل ایسا بے حس و حرکت ہے جیسے کہ کوئی مردہ ہے، یوں سمجھیے کہ وہ مر چکا ہے۔ اس حالت میں صدر جہاں کے سامنے وہ پہنچا۔ صدر جہاں اپنی سواری پہ سے اتر کے آئے اور انہوں نے اس کے سر کو اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا اور اس کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دست او بگرفت کی رفتہ دمش، آنگ ہے آیت کے مندم بخشمش۔ صدر جہاں نے اس عاشق کا ہاتھ پکڑا اور اس کو ہوش میں لانے کی کوشش کی، اور یہ ارادہ انہوں نے کیا کہ اگر اس کی جو سانس چلی گئی ہے تو میں اس کو اپنی سانس بخش کر واپس لاؤں گا۔ یہاں پر آپ دیکھیے کردار صدر جہاں کا بیان کیا جا رہا ہے، لیکن ایک عاشق جو اپنے محبوب کے عشق میں گرفتار ہوتا ہے تو عشق کے دوران اس کی جو حالت ہوتی ہے، اپنے معشوق سے ملاقات اس کی کب ہوتی ہے اور اس وقت اس کی کیا حالت ہوتی ہے، وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ بندہ بھی جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا تو اس وقت اسی طرح مر کر ملاقات کرے گا اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل سے زندہ کرے گا۔ یہی اس کی ملاقات ہے، اسی کو وصال کہتے ہیں۔ اسی لیے بڑے لوگوں کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو ہم اس کو وصال کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ملاقات، کیونکہ وہ ملاقات بھی موت کے بعد حاصل ہوتی ہے، فنا ہو جانے کے بعد ہی حاصل ہوتی ہے۔ چوب من زندہ شود آمردتن، جان من باشد کے روح آرد بمن۔ جب وہ مردہ جسم میرے ذریعے سے زندہ ہوگا، صدر جہاں کہتا ہے کہ میں اپنی صلاحیتیں، اپنی قوت، اپنی قدرت استعمال کروں گا اور اس مردہ جسم کو زندہ کروں گا، تو پھر میری جان بھی اس کی طرف متوجہ ہوگی۔ میں پوری توجہات اس کے اوپر ڈالوں گا اور اپنی توجہات ڈال کر اس کو وہ سب کچھ عنایت کروں گا جو اس سے پہلے اس کو حاصل نہیں تھا۔ من کنم اورا عظیم جاں محتشم، جاں کے من بخشم ببینت بخششم۔ میں اسے اپنی جان کے ذریعے، اپنی جان، اپنی روح لگا کر اس کو معزز بناؤں گا، اس کو عزت والا بناؤں گا، اور جو جان میں اس کو اب دوں گا اس کے بعد اس کو پتا چلے گا کہ بخشش کیا ہوتی ہے۔ اب تک جو اس کو دیا گیا تھا وہ ایسی چیزیں دی گئی تھی دنیا میں، جب وہ زندہ تھا تو ایسی چیزیں دی گئی تھی جو اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کو بھی دے دیتا ہے۔ کافر اللہ کے دشمن مانے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کافروں کو بھی دنیا میں عزت، نام، پیسہ، شہرت، ہر چیز دے رکھی تھی، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ کوئی کام کی چیز نہیں ہے۔ اگر کام کی چیز ہوتی تو اللہ اپنے دشمنوں کو عنایت نہیں کرتا۔ اب جب اس جہاں سے وہ چھوٹ چکا ہے، اب اس جہاں میں وہ آ گیا ہے مر کر، فنا ہو کر، اور جب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس کو زندہ کرے گا تو پھر ایسی جان دے گا جو پہلے والی جان کی طرح نہیں ہوگی۔ وہ جان تو ایسی تھی کہ اس کے بعد اس کو مرنا تھا، لیکن اب جو جان اس کو عطا کی جائے گی وہ ایسی جان ہوگی جس کو کبھی موت نہیں آئے گی، اور اصل بخشش وہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا صحیح بخشنا وہی ہے، اللہ تعالیٰ نچھاور کر دے گا اس کے اوپر اپنے فضل اور مہربانیوں کے موتی۔ جان نامحرم نہ بینا دروئے دوست، جز ہما جاں کسل او از کوئے اوس۔ نامحرم جان، دنیا میں جب تک وہ جان ہوتی ہے وہ نامحرم جان ہوتی ہے، اللہ کو دیکھنے کے قابل نہیں ہوتی، اللہ سے ملاقات کرنے کے قابل نہیں ہوتی۔ نامحرم کہتے ہیں ایسی چیز کو
کہ جو قابل نہ ہو دیکھنے کی، جو دیکھنے کے قابل ہے وہ محرم ہے، جو سمجھنے کے قابل ہے وہ محرم ہے، جو سمجھ بھی نہیں سکتا دیکھ بھی نہیں سکتا اس کو نامحرم کہتے ہیں، جو اللہ کی ذات کو سمجھ نہیں سکتا، جو اللہ کے وجود کو جان نہیں سکتا، جو اللہ کی جمال کا دیدار نہیں کر سکتا، وہ نامحرم ہے۔ تو جب تک دنیا میں وہ جان تھی نامحرم جان تھی، اب وہ جان چلی گئی، اب جو جان اس کو بخشی جائے گی وہ محرم جان ہوگی۔ نامحرم جان اپنے دوست کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی، ہاں وہ جان دیکھے گی جس کی اصل، جس کا روٹ اس جہاں سے آئی ہے، وہ جس کے اوپر روح کا غلبہ ہے وہ اللہ کا دیدار کر پائے گا، جس کے اوپر جسم کا غلبہ ہے وہ دیدار سے محروم رہے گا۔ دنیا میں انسان روح اور جسم دونوں کا مجموعہ ہے، اگر روح کے اوپر اس کے جسم کا غلبہ رہا دنیا میں تو پھر جب جان اس کی نکل جائے گی تو وہ روح اللہ کا دیدار نہیں کر پائے گی۔ دنیا میں جب روح کا غلبہ ہو جائے جسم کے اوپر تو وہ روح جان سے چھوٹ جانے کے بعد اور مضبوط ہوتی ہے، اللہ کے دیدار کے قابل بن جاتی ہے، اور یہ روح وہیں سے آئی ہوئی ہوتی ہے، اپنے اصل کی طرف لوٹنے والی ہوتی ہے۔ دردمم خصاب واری دوسرا تا حلت آ مغز نغزش پوسترا، میں خصاب کی طرح اس میں پھونک بھر دوں گا تاکہ اس کا جو گوشت ہے اور اس کا جو پوست ہے، اس کی جو کھال ہے، وہ ایک دوسرے سے سلامتی کے ساتھ الگ ہو جائے۔ یہ ایک طریقہ کار ہے، قصاب اس طریقہ کار کو اختیار کرتے ہیں۔ خاص قسم کی پھونک ہوتی ہے، وہ جب جانور کو ذبح کرتے ہیں تو ایک فلٹریشن آف ایئر کہتے ہیں اس کو، وہ اس کے ذریعے گوشت کو اور کھال کو، جلد کو اس انداز سے الگ کرتے ہیں کہ وہ کھال کے اوپر جو اون ہوتا نا جانور کا وہ خراب نہیں ہو پاتا۔ مین پاور بھی کم لگتا ہے، وقت بھی کم لگتا ہے، اور آسانی سے یہ الگ ہو جاتا ہے۔ یہ خاص قسم کی ٹیکنیک ہے جو بکرا ذبح کرنے والے، شیپ ذبح کرنے والے جانتے ہیں۔ تو صدر جہاں کہتا ہے کہ میں اس کے اندر ایسی پھونک بھروں گا کہ اس کا نفیس مغز جو ہے وہ کھال سے الگ ہو جائے، اب اس کے بعد وہ جسمانی علائق سے، گندگیوں سے پاک ہو جائے، اس کو ایسی پاکیزگی عطا کروں گا۔ گفت اے جانے رمیدہ از بلا وصل را مادر کشادیم الصلا، تو اب صدر جہاں نے کہا کہ اے مصیبت سے بھاگنے والی جان، ہم نے اپنی ملاقات کا دروازہ تیرے اوپر کھول دیا ہے، اب آ جا، تجھے دعوت ہے، تجھے ہم اپنا قرب عطا کرنے جا رہے ہیں، تجھے ہم اپنی ملاقات کا شرف دینے کے لیے جا رہے ہیں، تجھے ہم اپنا دیدار کرانے جا رہے ہیں، تو اب واپس آ جا، اب تیرے اندر جان پھونکی جائے گی، اب نئی جان تیرے اندر پیدا ہوگی۔ اے خودے ماں بے خودی و مستیت، اے ز ہستے ماں ہمارا ہستیت، اے وہ شخص کہ ہمارا وجود تیری بے خودی اور مستی ہے، ہمارے وجود سے تیرے اندر بے خودی ہے، ہمارے وجود سے تیرے اندر مستی ہے، تیری مستی ہمارے وجود سے قائم ہے، ہماری ہستی سے قائم ہے، اور تیری ہستی بھی ہماری ہستی سے قائم ہے۔ تو ہمارے اندر فنا ہو گیا ہے، ہمارے عشق میں تیری یہ حالت ہو گئی ہے، ہم اس عشق کا صلہ ضرور تجھے دینے والے ہیں۔ باتو بے لب ای زماں من نو بنو، راز ہائے کوہ نہ می گویم شنو، اب میں تیرے سامنے ایسے ایسے اپنے راز بیان کروں گا کہ اس کے لیے بولنے والے کے ہونٹوں کی ضرورت نہیں ہے، سننے والے کے کانوں کی ضرورت نہیں ہے۔ جو راز لوگوں کو پتا نہیں ہے میرے بارے میں، اب وہ میں تجھے بیان کروں گا، سن۔ زاں کہ آن لبھا ازیں دم می رمد، بر لبے جوئے نہاں برمی دمد، کیونکہ جو راز ہم بیان کرتے ہیں اس بیان کرنے والے کے لیے ہونٹوں کی ضرورت نہیں ہوتی، زبان کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ لوگ ہونٹوں سے وہ بیان کر ہی نہیں پاتے۔ اللہ کے رازوں کو، اللہ کی حقیقت کو جاننے کے لیے الفاظ کام میں نہیں آتے، اور زبان سے جو چیز نکلتی ہے وہ الفاظ ہی ہوتے ہیں۔ زبان کے اندر سے اگر آپ کے اندر کی کوئی بات باہر آئے گی تو الفاظ کے ذریعے ہی آئے گی، چاہے اس کے لیے کوئی بھی زبان استعمال کریں، لینگویج چاہے کچھ بھی ہو، لیکن وہ نکلے گی تو منہ کی زبان سے، لیکن وہ راز منہ کی زبان سے بیان نہیں کیے جا سکتے، وہ مخفی نہر کے کنارے پر ہی اگتی ہے، وہ ایسی بات ہے جو مخفی نہر کے پاس اگتی ہے، چھپی ہوئی نہر کے پاس اگتی ہے، ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا۔ یہ ایسی باتیں ہیں کہ ان باتوں کو ہونٹوں سے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ گوش بے گوشی دنی دم برکشا، بہر راز یفعل اللہ ما یشاء، یفعل اللہ ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔
یہ جو اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے، اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑا اور گہرا راز ہے۔ اس راز کو سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے ان کانوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کانوں سے یہ راز سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ ایک ایسے کان چاہیے جو بغیر کانوں کے کان ہوں، وہی کان اس راز کو سمجھ سکتے ہیں۔ وہ کان کھولو تو بات سمجھ میں آئے گی۔ چون سلائے وصل بے شمی دن گرفت، اندک اندک مردہ جنبی دن گرفت۔ جب ملاقات کی دعوت سننی شروع کی اس مردے نے، عاشق نے، جب اس کے کان میں یہ باتیں اپنے معشوق کی گئیں، تو جیسے ہی کان میں یہ باتیں گئی، اس نے تھوڑا تھوڑا ہلنا شروع کر دیا۔ اس کے جسم کے اندر حرکت شروع ہو گئی۔ نئے کمس خاکست کز اشوہ صبا، سبز پوشت سربرارد اسفنا۔ اب وہ کیوں حرکت نہیں کرے گا؟ معشوق کی یہ باتیں سن کر اس کے جسم میں حرکت کیوں پیدا نہیں ہوگی؟ کیا وہ مٹی سے بھی گیا گزرا ہے کہ جو ہواؤں کے چلنے کے بعد جو مردہ مٹی ہوتی ہے، گھاس پھوس جس کی سوکھ جاتی ہے، وہ بھی ہرا لباس پہن لیتی ہے؟ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ مٹی ایسی سوکھ جاتی ہے، اس کی گھاس پھوس ایسی خشک ہو جاتی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اب اس کے اوپر کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کچھ وقت کے بعد جب ہوائیں بدلتی ہیں، موسم بدلتا ہے، تو پھر اسی گھاس پھوس کی سوکھی ہوئی زمین پھر سے تر و تازہ اور ہری بھری ہو جاتی ہے۔ تو کیا یہ عاشق کا جسم بھی مٹی سے بھی گیا گزرا ہے کہ جب وہ خشک ہو جانے کے بعد ہری بھری ہو سکتی ہے، تو یہ عاشق مر کر پھر زندہ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ کمز آب نطفہ نبوت کس خطاب، یوسفاں زائند رخ چوں آفتاب۔ کیا وہ ایک معمولی نطفے کی طرح بھی نہیں ہے کہ جو اللہ کے حکم سے ایسے ایسے خوبصورت بچے جنتا ہے کہ جیسے کہ یوسف علیہ السلام ہے؟ یوسف علیہ السلام جیسے خوبصورت شخصیت کی پیدائش بھی تو آخر نطفے سے ہی ہوئی ہے۔ تو جب ایک نطفہ اتنا خوبصورت انسان کو پیدا کر سکتا ہے، تو کیا یہ انسان نطفے سے بھی گیا گزرا ہے؟ کیا اس کی زندگی نہیں سدھر سکتی؟ کیا اس کو وہ مقام و مرتبہ حاصل نہیں ہو سکتا؟ کیا اس کو وہ وصال نہیں مل سکتا؟ کم زباد نئے کا شد از امر کن، در رحم طاؤس و مرغ خوش سخن۔ کیا وہ ہوا سے بھی کم ہے کہ جب وہ کن کا حکم سنتی ہے تو رحم کے اندر مور اور پرندوں کے بچے پیدا کر دیتی ہے؟ دیکھیے یہاں پر ایک بات خاص میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ایک پرانی ایک سوچ ہے۔ وہ سوچ یہ ہے کہ پرندوں میں بعض پرندے ایسے ہوتے ہیں، اور مور کا بھی اس میں تذکرہ آپ نے کیا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ نر پرندہ جب اپنے منہ سے کچھ سانس چھوڑتا ہے تو وہ سانس کے اثرات مادہ پرندے کے منہ میں چلے جاتے ہیں، اور اس چلے جانے کی وجہ سے وہ مادہ کے رحم میں انڈا بن جاتا ہے۔ مور کے بارے میں بھی ایسے ہی کہا جاتا ہے کہ مور جب روتا ہے تو اس کے آنسو مورنی پی لیتی ہے، اس کی وجہ سے اس کے جسم میں انڈا پیدا ہو جاتا ہے۔ ایسی ایک بات مشہور ہے، لیکن حقیقت نہیں ہے۔ اگر انڈا پیدا بھی ہوتا ہوگا تو ٹھیک ہے، لیکن جان تو نہیں پیدا ہوتی۔ جان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے دنیا کا، وہی نظام چلے گا۔ اگر انڈا ایگ بنتا بھی ہے تو اس کے اندر جان نہیں آتی۔ وہ جان آنے کے لیے تو اسپرمیٹوزوا ہی ضروری ہے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا۔ یہی نظام دنیا ہے۔ لیکن ایک کہا جاتا ہے کہ جب ایسا ہو سکتا ہے تو ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ کمز نارے نیست کز امر سلام، گلستاں شد بر خلیل خوش کلام۔ کیا وہ اس آگ سے بھی کم ہے جس کے اوپر اللہ کا حکم نازل ہوا کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلشن بن گئی؟ آگ تو بہرحال آگ ہے۔ مخلوق کے اعتبار سے، افضلیت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو انسان سے زیادہ شرف آگ کو حاصل نہیں ہے۔ انسان تو اشرف المخلوقات ہے، اور اس میں بھی عاشق اگر ہے، عشق الہی سے سرشار اگر ہے، تو اس کا مقام تو بہت بلند ہے۔ جب آگ ٹھنڈی ہو سکتی ہے، گلزار بن سکتی ہے، تو یہ آدمی زندہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ مرا ہوا آدمی زندہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ مرے آدمی کے اندر جان کیوں نہیں آ سکتی؟ اس کو یہ مقام کیوں نہیں مل سکتا؟ کمز چوبے نیش در دفع عدو، گشت اجدر ہائے منکر زمر ہو۔ کیا وہ لکڑی سے بھی کم ہے کہ دشمن کو دفع کرنے کے لیے، دشمن کا ڈیفنس کرنے کے لیے اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام کے حق میں وہ خوفناک اژدہا بن گئی تھی؟ لکڑی بھی تو آخر اللہ کی مخلوق ہے، لیکن وہ بھی انسان سے افضل نہیں ہے۔ کمز سنگے کوہ نبوت کز ولاد، ناخے کاں ناخا ناخا زاد زاد۔
کیا وہ پہاڑ کے پتھر سے بھی کم ہے کہ جس کے ولادت کے طریقے پر ایک پہاڑ نے اونٹنی کو جنا اور پھر اس اونٹنی نے ایک اور اونٹنی کو جنا؟ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے حوالے سے جو پہاڑ کے اندر سے نکل کے آئی، آپ کہتے ہیں پہاڑ کے اندر سے جب اونٹنی نکل سکتی ہے تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ زی ہما بگزر نہ آ مائے عدم، عالم زادو یزائے دم بدم۔ ان سب باتوں کو چھوڑو، اتنا یاد رکھو کہ ساری دنیا ایک وقت عدم میں تھی، ان ایگزسٹنس میں تھی، لیکن ایک اللہ کا حکم ہوا کن، تو سارا عالم عالم وجود میں آ گیا۔ تو کن نے سارے عالم کو پیدا کیا، اور یہ پیدائش کا سلسلہ چلتا ہی جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کن فرماتا ہی جا رہا ہے۔ کن فکان نہیں ہے قرآن مجید میں، کن فیکون ہے۔ علامہ اقبال نے اس حوالے سے ایک شعر میں کہا تھا، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون، کہ اب بھی اللہ تعالیٰ کن فرماتا ہی جا رہا ہے اور چیزیں تخلیق پاتی ہی چلی جا رہی ہیں۔ بر جہیدو پر تبیدو شاد شاد، یک دو چرخے زد سجود اندر فتاد۔ اب جیسے ہی یہ مرحلہ مکمل ہوا، وہ عاشق جس کے جسم کے اندر جنبش ہو رہی تھی، حرکت ہو رہی تھی، اچانک وہ کودا اور اچھل کر خوشی خوشی سے رقص کرنے لگا، اور کچھ وقت کے بعد سجدے میں گر گیا۔ بجگفید از روی او شاد شد، در وصال از بند ہجر آزاد شد۔ اپنے محبوب کا چہرہ جیسے ہی وہ دیکھا، اس کا چہرہ کھل گیا اور وہ خوش ہو گیا، اور اس ملاقات میں جو فراق کے دوران، ہجر کے دوران، جدائی کے دوران جو تکلیفیں اس کو حاصل ہوئی تھی، وہ ساری تکلیفیں بھلا بیٹھا۔ انسان جب مصیبتوں میں ہوتا ہے، سخت پریشانیوں میں ہوتا ہے، ہجر میں ہوتا ہے، فراق میں ہوتا ہے، جدائی میں ہوتا ہے، تو جو تکلیفیں، جو مصیبتیں اس کو حاصل ہوتی ہیں، اچانک جب یہ مرحلہ ختم ہو جاتا ہے، جب یہ صورتحال بدل جاتی ہے، اچانک محبوب اس کے سامنے عام موجود ہوتا ہے، تو وہ فراق اور ہجر کی ساری مصیبتیں بھول جاتا ہے، ان تمام باتوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اب جو چیز چاہیے تھی وہ مل گئی، اب اس کے دل کے اندر اطمینان حاصل ہو گیا۔ ایک آدمی زندگی بھر پریشانیوں میں زندگی گزارتا رہا، مالی تنگیاں رہیں، صحت کی پریشانیاں رہیں، سخت تکلیف میں زندگی گزارتا رہا، لیکن اچانک اس کی زندگی میں تبدیلی آئی، اس کی مالی مشکلات ختم ہو گئیں، اس کی صحت کی پریشانیاں ختم ہو گئی، جو پریشانیاں تھی آنے واحد میں سب ختم ہو گئی، تو وہ ساری پرانی باتوں کو بلا دیتا ہے۔ اس وقت وہ عجیب نشے میں ہوتا ہے، وہ کامیابی کا نشہ، اس کا آپ ذکر کر رہے ہیں۔ اس نشے میں وہ رقص کرنے لگا خوشی کے مارے۔ گفت اے انقائے حق جاں را مطاف، شکر کے باز آمدی زاں کوہ قاف۔ اب جیسے ہی وہ ہوش میں آیا، رقص کرنے لگا، سجدے میں گر گیا اور سر اٹھا کر کہنے لگا کہ اے خدائی پرندے، اے میرے معشوق، میں آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اتنے سال سے تھک گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ آپ میرے لیے انقا پرندے کی طرح ہو گئے ہیں، جو کہ ریئر ہے، ریئرسٹ آف ریئر پرندے کو کہتے ہیں انقا، جو بالکل غائب ہو گیا ہے، جس کا وجود ختم ہو گیا ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ اب آپ سے میری ملاقات کبھی نہیں ہوگی۔ آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جیسے طواف کرتا ہے آدمی، ویسے ہی میں گھومتا رہا، لیکن شکر ہے کہ تو کوہ قاف سے واپس آ گیا۔ ایک ناممکن چیز کے حاصل ہو جانے کو کہتے ہیں کوہ قاف سے واپس آ جانا۔ کوہ قاف میں کوئی جاتا ہے تو واپس نہیں آتا، اتنا بڑا پہاڑ ہوتا ہے وہ، تو آپ کوہ قاف سے واپس آ گئے ہیں میرے حق میں۔ اے سرافیل قیامت گاہ عشق، اے تو عشق عشق و دل خواہ عشق، اے عشق کے میدان کے اسرافیل، آپ نے سور پھونکا اور ہم حاضر ہو گئے۔ آپ تو عشق نہیں، عشق کا بھی عشق ہیں، عشق کے محبوب ہیں، آپ ہی سے عشق ہے۔ اولی خلط کے خواہی دادنم، گوش خواہم کے نہیں بر روزنم۔ سب سے پہلے ملاقات کے بعد محبوب اپنے عاشق کو کچھ نوازتا ہے، اس کو کہتے ہیں خلط۔ ہمارے پاس بھی جب کوئی حافظ قرآن بنتا ہے تو ایک خلط دینے کا ایک رواج ہے، اس کو انعام دینا، اس کا صلہ دینا۔ تو بڑے لوگوں کے پاس بھی جب کوئی جاتا ہے تو بڑے لوگ اس کو کچھ دیتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں خلط دینا۔ شاہی دربار سے جو چیز ملتی ہے اس کو خلط کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ اب مجھے جو خلط عطا فرمائیں گے، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے منہ کے اوپر کان رکھ دیں،
مطلب میں کچھ عرض معروض کرنا چاہتا ہوں، آپ اپنا کان میرے منہ کے پاس لائیں، میں کچھ بولنا چاہتا ہوں۔ گرچہ میدانی بے صفت حال من، بندہ پرور گوش کن اخوال من۔ میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ آپ میرے ہر حال سے واقف ہیں، کیونکہ صفائی ہے آپ کے پاس، کدورت نہیں ہے، گندگی نہیں ہے، تو آپ میرا حال جانتے ہیں۔ لیکن اے میرے بندہ پرور، میں خود اپنی زبان سے کچھ کہنا بھی چاہتا ہوں، میرا حال اپنے منہ سے آپ کے سامنے بیان بھی کرنا چاہتا ہوں۔ 100,000 بار اے صدر فرید، زار زوئے گوش تو ہوشم پرید۔ اے فرید صدر، فرید کہتے ہیں یکتا، یونیک، اے یونیک صدارت والے، لاکھوں بار آپ کے کان کی آرزو میں میرے ہوش اڑے ہیں، تو یہ کان میرے منہ کے قریب کب آئے گا؟ کب میں اپنا حال آپ کے سامنے بیان کروں گا؟ برسوں سے اس کی امید تھی مجھے، آج مجھے وہ دن مل گیا ہے۔ آں سمی تو آں اس غائے تو وہاں تبسم ہائے جاں افزائے تو۔ وہ آپ کا سننا مجھے یاد آتا ہے، ایک دور تھا جب آپ کی صحبت میں ہم رہا کرتے تھے، آپ ہماری باتوں کو سنتے تھے، ہمارے معروضوں کو سنتے تھے اور ہماری معروضوں پر کان دھرتے تھے۔ ہم آپ کے پاس اپنے معروضے پیش کرتے تھے اور آپ اس کو غور سے سنتے تھے، حالانکہ وہ آپ کے حضور میں پیش ہونے کے لائق نہیں ہوتے تھے، لیکن پھر بھی آپ کی بندہ پروری تھی، آپ کی عنایت تھی کہ آپ اس کو سن لیا کرتے تھے، اور وہ آپ کی جان بڑھانے والی مسکراہٹیں، آپ جب دیکھ کر مسکراتے تو دل کھل اٹھتا تھا۔ آ نیو شیدن کمو بیشے مرا، عشوے جانے بد اندیشے مرا۔ وہ میرے کم و بیش کو سننا آپ کا، کبھی کچھ کم کہتا میں، کبھی کچھ زیادہ کہتا میں، ہر چیز آپ سن لیا کرتے تھے۔ میں کبھی کبھار مکر کا مظاہرہ کرتا، کچھ باتیں بولتا، کچھ باتیں چھپا لیتا، آپ جانتے کہ یہ پوری بات نہیں بول رہا ہے، آدھی بات بول رہا ہے، یہ جانتے بوجھتے بھی بعض وقت ایسے خاموش بیٹھ کر سن لیا کرتے تھے جیسے آپ کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے۔ یہ آپ کی مہربانیوں کے سلوک تھے۔ قلب ہائے من کے آ معلوم تست، پس پذیرفتی تو چون نقد درست۔ میرے کھوٹے سکے تو آپ جانتے تھے، میں کتنا کھوٹا تھا۔ کھوٹے سکے سے مراد یہاں پر اعمال ہے۔ بندے جو اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنے اعمال پیش کرتا ہے اس کی خدمت میں، وہ کھوٹے سکے ہیں، اللہ کے حضور میں پیش ہونے کے لائق ایک عمل بھی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی بھی پذیرائی کر لیتا ہے۔ کھرے سونے کی طرح اس کھوٹے سونے کو بھی اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ دے دیتا ہے۔ یہ اللہ اور اللہ والوں کی نشانی ہوتی ہے۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں۔ میری آپ کی خدمت میں نہ قبول ہونے والی عبادتیں، ریاضتیں، جو کچھ میں نے کیا وہ تو آپ کے پاس قابل قبول تھے ہی نہیں، ناقص تھے، لیکن آپ نے اس کو بھی قبول کر لیا اپنی مہربانی سے۔ بہر گستاخے وہ شوخ غر رہے، حلم ہادر پیش حلمت زر رہے۔ ایک شخص جب مہربانی کرتا ہے، بردباری کا مظاہرہ کرتا ہے، تو اس کے جواب میں جب بردباری کی جاتی ہے تو آپ کا یہ ہماری بردباری کے جواب میں بردباری کرنا، یہ ہماری بردباریاں 100 بردباریاں آپ کی بردباری پر قربان ہیں۔ بردباری کہتے ہیں حلم کو، حلم کہتے ہیں ایسے عمل کو کہ برائی کو دیکھ کر بھی سزا دینے والا انجان مار دے، آپ کی غلطی کو دیکھ کر بھی وہ شخص خاموش بیٹھ جائے، یہ سوچ کر کہ چلو آج نہیں کل سدھر جائے گا، حالانکہ جانتا ہے کہ یہ غلط کر رہا ہے لیکن تب بھی نظر انداز کر رہا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اللہ کے بندے اللہ کی نافرمانیاں کیے جا رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، ان کی گرفت بھی کر سکتا ہے، ان کو پکڑ بھی سکتا ہے، ان کو سزا بھی دے سکتا ہے، لیکن پھر بھی چھوڑ رہا ہے، مہلت دے رہا ہے کہ دیکھیں گے بندہ آج یا کل سدھر جائے گا، اور ایسے انجان بن رہا ہے جیسے کہ اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، حالانکہ وہ ہر چیز دیکھتا ہے، ہر چیز سے باخبر ہے۔ اس کو کہتے ہیں حلم، یہ اللہ تعالیٰ کا حلم ہے۔ تو آپ کی اس حلم اور اس بردباری کے سامنے ہماری حلم، ہماری بردباری، ہم جو کرتے ہیں دنیا میں، وہ ایک ذرے کے برابر ہے۔ اولم بشنو کے چون مادم ز شست، اولو آخر بپیش من بجست۔ سب سے پہلے تو یہ بات سنیے کہ جب میں کمند سے نکل گیا، کمند کہتے ہیں وہ کمان کو جس کو پکڑ کے تیر چھوڑا جاتا ہے، تو میں وہ تیر ہوں جو کمند سے نکل چکا۔ اب ایسے آدمی کے لیے انجام اور آغاز کچھ معنی نہیں رکھتا، سب نکل جاتا ہے۔ وہ نکل جانے سے پہلے انجام آغاز سب ہے، ایک چیز جب نکل گئی تو نکل گئی، اب اس کا کچھ انجام آغاز نہیں رہتا۔
ثانیاً بشنو تو اے صدر ودود کہ بسے جستم ترا ثانی نبود. دوسرے یہ بات بھی سنیے کہ اے میرے محبوب صدر، میں نے آپ کا ثانی ڈھونڈنے کی دنیا میں بڑی کوشش کی، بہت ڈھونڈا دنیا میں آپ کی طرح کا کوئی مل جائے، لیکن کوئی نہیں تھا دنیا میں آپ کی طرح. آفاق ہا گردیدام مہر بتاں ورزیدام بسیار خوباں دیدام، لیکن تو چیزیں دی گئی. میں نے آفاقوں کی سیر کی، دنیا جہاں کی سیر کی، ہزاروں خوبصورت بتوں کو میں نے دیکھا، ناز و ادا والوں کو میں نے دیکھا. بسیار خوباں دیدام، بہت اچھے لوگوں کو میں نے دنیا میں دیکھا، لیکن تو چیزیں دی گئی، لیکن آپ کچھ اور ہی ہیں، آپ کی بات ہی اور ہے، آپ کی طرح کا کوئی نہیں ہے. ثالثا است بیرون رفت ام گویا ثالث ثلاثہ گفت ام. اب آپ ایسی خوبیوں والے ہیں اور میں 10 سال تک آپ سے جدا رہا. کتنی بڑی بے وقوفی اور نادانی تھی میری کہ میں بھاگ کر چلا گیا. 10 سال تک آپ کے پاس سے نکل چکا تھا. یہ 10 سال میرے لیے بالکل ایسے گزرے جیسے کہ وہ 3 میں سے تیسرا والا عقیدہ ہوتا ہے. عیسائیوں کا ایک عقیدہ ہے، اس کو تثلیث کا عقیدہ کہتے ہیں. فادر، میری اینڈ سن، یہ تینوں خدا کے 3 روپ یہ کہتے ہیں. یہ کفر ہے، اللہ کے معاملے میں تثلیث نہیں ہے. تو یہاں پر آپ اس کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ شخص اپنے آپ کے بارے میں ایسا سوچ رہا تھا جیسے کہ وہ ان سے جدا ہونے کے بعد تثلیث کا شکار ہو گیا ہے، کفر کا شکار ہو گیا ہے. آپ کے ساتھ رہتے ہوئے میرا ایمان سلامت تھا، آپ سے دور ہوا تو میں کافر ہو گیا. رابعن چو سوخت مارا مزرا مین دانم خامسا از رابعہ. چوتھی بات یہ ہے کہ جب میرا کھیت جل گیا تو میں 5ویں کو چوتھے سے الگ نہیں کر سکا. کھیت جل گیا مطلب دنیا کے بارے میں حدیث شریف میں آیا ہے کہ دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. تو میری دنیا برباد ہو گئی آپ سے دور جانے کے بعد، اور ایسی حالت ہو گئی کہ میں 5ویں اور چوتھے کے درمیان تمیز کرنے کے قابل نہیں تھا کہ چوتھا کون سا ہے اور 5واں کون سا ہے. مطلب اتنی تمیز بھی میری ختم ہو گئی تھی کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے میں اس کو سمجھ سکوں. آپ کے پاس جب تک تھا، آپ سے مل کر جب تک تھا، مجھے ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں تھی. آپ میری ہدایت رہنمائی کر دیا کرتے تھے کہ یہ چوتھا ہے، یہ 5واں ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ کرو وہ مت کرو، یہ کر دیا کرتے تھے. لیکن جب سے میں آپ سے دور ہوا ہوں یہ میری صلاحیت بھی ختم ہو گئی. خامسن در ہجرت اے صدر جہاں از ہوا سے خمس ابودم درزیاں. اور 5ویں بات یہ ہے کہ اے میرے صدر جہاں، آپ کی جدائی میں 5 حواس سے نقصان میں پڑ گیا تھا، اپنے حواس کھو بیٹھا تھا. 5 حواس انسان کے کام نہیں کر رہے تھے. 5 حواس کے بارے میں ہم اس سے پہلے تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. مطلب انسان جب حواس مکمل طور پر کھو بیٹھتا ہے، کوئی حص اس کی کام نہیں کرتی، تو اس وقت کہا جاتا ہے. سادسن الشش جہت بے روئے تو گو یا بارید برمن غم دو. اور 6ٹھی بات یہ ہے کہ آپ کے چہرے کو دیکھے بغیر میرے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا تھا جیسے پورے 6 جانب سے میرے اوپر غم ٹوٹ کر گر رہا ہو، 6 ڈائریکشن سے. اب آپ کہیں گے کہ ڈائریکشن تو 4 ہوتے ہیں، پھر 6 ڈائریکشن کیوں کہہ رہا ہے؟ ڈائریکشن 6 ہی ہوتے ہیں، ایک لیفٹ، ایک رائٹ، ایک سامنے، ایک پیچھے، ایک اوپر، ایک نیچے. 6 ڈائریکشنز، ہر طرف سے غم ڈبل ہو کے میرے اوپر گر رہا ہے. سابع سامن ندانم زالام خوں ہمی گریت فلک از نالام. مجھے 7ویں 8ویں میں بھی تمیز نہیں رہی، میں بالکل ایسے ہو گیا جیسے میں گم شدہ ہوں. یعنی یہ بتا رہا ہے کہ آپ کے وجود سے میرا وجود ہے، آپ نہیں تو میں کچھ بھی نہیں. تو ہے تو سب کچھ ہے، تو نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. اور میں اتنا رویا اس جدائی میں کہ میرے رونے سے آسمان کے بھی آنسو گرنے لگے. مطلب ایسی حالت ہو گئی میری کہ مجھے لگتا تھا کہ ساری دنیا رو رہی ہے میرے ساتھ، اور روتا جاتا ہے اور صدر جہاں کے سامنے یہ اپنی بپتا سناتا جاتا تھا. ہر کجا یابی تو خوں برخا کھا بے پری باشد یقین از چشم ماں. اب وہ کہتا ہے کہ آپ جائیے، جا کے زمین کے اوپر جہاں جہاں بھی آپ کو خون دکھائی دے گا سمجھ لیجئے کہ وہ میری آنکھ سے نکلا ہوا خون ہی ہوگا. مطلب شدت غم بیان کرنے کے لیے اس طرح کہا جاتا ہے.
میں اتنا رویا کہ میری آنکھوں سے خون بہنے لگا، اور اتنا خون بہا کہ آج ساری دنیا میں جہاں جہاں بھی خون ہے وہ میری آنکھوں سے نکلا ہوا خون ہی ہے۔ اس قدر شدت کے ساتھ وہ اپنے کرب کو، اپنی تکلیف کو بیان کر رہا تھا۔ گفت من رادستو این بانگو حنین زبر خواہت تا ببارد برزمین۔ اب میں جو کچھ یہ کچھ بیان کر رہا ہوں، یہ میری آواز، یہ میرا رونا ایک بجلی کے کڑک کی طرح ہے، اور وہ کڑک چاہتی ہے کہ آسمان سے پانی برسے زمین پر۔ مطلب جو شدت ہے میرے اندر، میں چاہتا ہوں اس شدت کا جو غبار ہے وہ میں باہر نکال دوں۔ عشق کی وجہ سے جو میرے دل کے اندر جو حالت ہے، اس حالت کے اثرات کو میں باہر کر دوں، اور جب تک وہ میں باہر نہیں کروں گا تب تو وہ اندر میری حالت خراب ہی رہے گی۔ اب جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں، یا تو بادل گرجیں گے یا تو بادل برسیں گے، اب دو میں سے کوئی ایک چیز ہی ہو سکتی ہے۔ من میانے گفت گریا میتنم یا بگریم یا بگویم چونکنم۔ میں اب اس بولنے اور رونے کے درمیان کشمکش میں ہوں، اب یا بولوں یا روؤں، کیونکہ اگر بولوں گا تو رو نہیں سکتا، اگر روؤں گا تو بول نہیں سکتا۔ اب میں کیا کروں، روؤں یا بولوں، کیا کروں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ گر بگویم فوت می گردت بکا ور بگریم چونکنم شکر و ثنا۔ اگر میں بولنے کو اختیار کرتا ہوں تو میرا رونا چھوٹ جائے گا۔ آدمی یا تو روئے گا یا تو بولے گا، اگر روتے ہوئے بولے گا تو اس کی بات ہی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ جب کوئی آدمی روتے ہوئے بات کرتا ہے تو اس کی بات ٹھیک ڈھنگ سے اس کے منہ سے نہیں نکلتی، تو اس سے کہا جاتا ہے کہ میاں پہلے رو لو اس کے بعد بولو۔ تو رونا اور بولنا دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ اگر میں بولتا ہوں تو میرا رونا چھوٹ جاتا ہے، اور اگر میں روتا ہوں تو پھر شکر کیسے کروں، آپ کی تعریف کیسے کروں؟ اگر اپنی گناہوں پر، اپنی غلطیوں پر روؤں تو عبادت ریاضت کہاں سے کروں؟ اگر عبادت ریاضت کروں تو پھر رونے کے لیے وقت کہاں سے نکالوں؟ وہ بھی تو ضروری ہے۔ نی فتت از دیدہ خون دل شہا بیچ افتادست از دیدہ مرا۔ اے میرے شاہ، میری آنکھوں سے میرے دل کے اندر کا خون بہ رہا ہے، میں بہت دکھ درد سہ کے آپ کے پاس آیا ہوں۔ دیکھیے میری آنکھوں کی طرف دیکھیے، کیا پریشانی میں گھرا تھا میں، کیا افتاد میرے اوپر پڑی۔ ای بے گفتو گریا در شد آن حیف کہ برو بگریست حمدو ہم شریف۔ اس نے یہ کہا اور زار زار رونے لگا۔ پہلے تو لاغر تھا، نحیف تھا، کمزور تھا، ہلنے کے قابل بھی نہیں تھا، یہ حالت ہو گئی تھی اس کی۔ اس کے بعد اس طرح سے سسکیاں لے کر دل کے درد کے ساتھ رونے لگا۔ تو اس کے رونے کی آواز کو سن کر آس پاس جتنے لوگ تھے سب کے سب رونے لگے، چاہے وہ کمزور دل کے ہو، چاہے وہ پتھر دل کے لوگ ہوں، سب کے سب رونے لگے اس وقت اس کی آواز کو سن کر۔ از دلش چنداں برآمد ہائے ہو حلقہ کرد اہل بخارا گرد او۔ اس کے دل سے ایسی آہیں نکلی اس وقت کہ بخارا والے جتنے تھے وہ پوروں نے ایک حلقہ بنا لیا، اطراف دیکھنے لگے، اس کی حالت پورے جمع ہو گئے، اطراف اس کو دیکھنے کے لیے آ گئے۔ خیرہ گویاں خیرہ گریاں خیرہ خند مرد و زن خرد و کلاں حیرہ شدند۔ بولتا بھی جاتا تھا، روتا بھی جاتا تھا، اور پھر ہنستا بھی جاتا تھا۔ عجیب و غریب قسم کی حالت ہو گئی تھی اس کی، ایک دیوانے کی سی کیفیت تھی، اور مرد عورت چھوٹے بڑے سب اس کی حالت کو دیکھ رہے تھے، سب حیران ہو رہے تھے کہ کیا ہو گیا یہ ایک عجیب دیوانہ ہے، کبھی بولتا ہے، کبھی چلاتا ہے، کبھی روتا ہے، کبھی رقص کرتا ہے، کبھی سجدے میں گرتا ہے، کبھی ناچتا ہے، کبھی خوش ہوتا ہے، کبھی ہنستا ہے۔ شہر ہم رنگ او شد اشک ریز مرد و زن در ہم شدہ چون رست خیز۔ اور پورے کے پورے شہر کے لوگ جو بھی اس کی حالت کو دیکھ رہے تھے سب رو رہے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ پورا شہر اس کی طرح ہو گیا ہے، اور بالکل قیامت کی طرح کا ماحول ہے، مرد عورت سب جمع ہو گئے ہیں۔ قیامت کے دن کس طرح سے سارے مرد عورت ایک میدان میں اکٹھا ہو جائیں گے، ویسی حالت ہو گئی تھی یہاں پر۔ آسمان میں گفت آدم بازمی گر قیامت را ندیدستی ببی۔ اس وقت آسمان زمین سے کہہ رہا تھا، آسمان پکار کر زمین سے کہہ رہا تھا۔ یہ آسمان کہتا نہیں ہے، یہاں پر اس منظر کی عکاسی کرنا مقصود ہے کہ اس وقت کس طرح کا منظر تھا۔ آسمان زمین سے کہہ رہا تھا کہ اے زمین، اگر تو نے قیامت نہیں دیکھی ہے تو دیکھ لے آج، قیامت ایسی ہوتی ہے۔ عقل حیراں کہ چے عشق است و چے حال، کہ فراق او عجب تر یا وصال۔ اور ادھر
عقل حیران تھی کہ عجیب عشق ہے یہ بھی، عجیب حال ہے یہ بھی۔ اب ایسی حالت کو دیکھ کر ہم کو تعجب ہوتا ہے کہ جدائی کا جو حال تھا وہ زیادہ سخت ہوتا ہے عاشق کے لیے یا پھر ملاقات کا زیادہ سخت ہوتا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تعجب خیز مرحلہ کون سا ہے عاشق کے لیے، جدائی والا یا ملاقات والا، ہجر والا یا وصال والا؟ کیونکہ وصال میں بھی اس کو ہوش نہیں رہتا، عاشق بے ہوش ہو جاتا ہے، مدہوش ہو جاتا ہے۔ وصال بھی اگر اس کو حاصل ہو جائے، محبوب اس کو عطا بھی کرے، اور پھر بعد میں اس سے پوچھو کہ عالم وصل میں تجھے کیا ملا، تو کہے گا عالم وصل میں ہوش کس کو رہا، کیا خبر کیا ہوا، کیا لیا کیا دیا، کچھ پتا نہیں۔ چرخ برخاندہ قیامت نہ مرا، تا مجرہ بردریدہ جا مرا۔ آسمان نے اس وقت زمین کو دیکھ کر قیامت نامہ پڑھ لیا کہ قیامت میں کیا حال ہوتا ہوگا ہر کسی کا، اور خاص طور سے عاشقوں کا۔ کہکشانے، ستاروں کی کہکشانے، ستاروں کے جھرمٹ نے، کانسٹیلیشن نے اپنے کپڑے پھاڑ لیے اس منظر کو دیکھنے کے بعد۔ یہ ہے عاشق کا احوال۔ ایک تو وہ مرحلہ تھا جب عاشق جدائی میں رات دن گزار رہا تھا تڑپ تڑپ کر، اور ایک وقت اس کا محبوب اس کے سامنے ہے، تو یہ حال ہے اس کا۔ اب اس کے بعد آپ عشق کی صفات کیا ہیں، عشق جب ہو جاتا ہے تو عاشق پہ کیا کیا گزرتی ہے، کیا کیا اس کے درجے ہوتے ہیں، کیسی حالتوں سے عاشق گزرتا ہے، اور عشق ہوتا کیا ہے، اس کی صفتیں کیا کیا ہیں، اس کی بارے میں تفصیل سے بیان کریں گے انشاءاللہ۔ وہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ تاب کے در لگے تیرگی میں روی، بہر توبہ درائے شباب غوی، بشنو از گوش دل مثنوی مانوی، در لہے صدق برتا مسمم شوی، بشنو از گوش دل مثنوی مانوی، در